جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، ندامت و شرمندگی کے باعث آسمان کی طرف منہ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ وہ تقریباً 300 سال تک سجدے میں گرے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرتے رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو فوراً جواب آیا کہ آدم تمہیں معاف کیا گیا۔ معافی کے بعد آپ کو اپنی زوجہ کا خیال آیا۔ جبرائیل کی رہبری میں جدہ کے مقام تک پہنچے، جہاں اماں حوا بھی توبہ استغفار میں مصروف تھیں۔ گناہ کی معافی اور زوجہ کے ملنے کے بعد دل کو کچھ سکون ملا تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، عرض کیا خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا اور کوہ زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی تھوڑی تھوڑی دیواریں اٹھا دیں اور اس کے اوپر بیت المعمور آسمان سے اتار کے رکھ دیا گیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان نوح کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے قلعے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ حضرت ابراہیم اکثر مکہ آتے جاتے رہتے تھے لیکن قیام نہ کرتے تھے۔ اس دفعہ آئے تو آپ نے قیام بھی کیا اور اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ آپ جب مکہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا اور وہ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغلگیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اس کے لیے کوئی نشانی فرما دیجیے کہ کس جگہ گھر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک بادل کا ٹکڑا بھیجتے ہیں، اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار بھی بنایا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذر تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا۔ کعبہ بنانے والے خلیل تھے، ان کو غار اور پتھر اٹھا کر لا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی۔ اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس
کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکے تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس پتھر کو بو قبیس پہاڑ سے لائے تھے، آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل نے تمام مقامات دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس گھر کا حج فرض ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتی بھی حج کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ کالا پتھر خانہ کعبہ میں لگا ہوا مقدس پتھر ہے جسے حاجی دوران طواف بوسہ دیتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے۔ پتھر کا عرض تقریباً 7 انچ ہے۔ قریب سے دیکھیں تو 12 سے زیادہ ٹکڑوں میں منقسم نظر آتا ہے جنہیں کسی مسالے سے جوڑا گیا ہو۔ شاید کسی زمانے میں یہ ٹوٹ گیا ہو اور اسے دوبارہ جوڑا گیا۔ پتھر کی ماہیت معلوم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ امتداد زمانہ و حجاج کے بوسوں سے اس کی سطح عجیب سی ہو چکی ہے اور رنگ بھی مٹیالہ سا ہو گیا ہے۔ اس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جس میں سونے کی آمیزش کی گئی ہے۔ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اول ہی کے وقت سے یہ پتھر اس میں موجود تھا۔ 606 عیسوی میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 25 برس تھی، سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا۔ قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو طے کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں کعبے میں آگ لگ گئی تھی جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں جنہیں ابن زبیر نے چاندی میں لگوا دیا۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبد المجید خلیفہ ترکی نے اسے سونے کے فریم میں لگوا دیا اور اسی سلطان نے 1281 میں اسے چاندی کے فریم میں لگوایا۔ 1366 عیسوی میں اس فریم کی بھی اصلاح کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو کے لیے پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔